ارے نادیہ، تم آؤ بھائی، آج کیسے میری یاد آ گئی تمہیں؟ میں نے دل میں حیران و پریشان مگر بظاہر خوش دلی سے پوچھا۔ بس بھابھی، آج آپ سے ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا تھا، سو چلی آئی، اس نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ ہاں ہاں بولو، کون سا کام؟ تمہاری بھابھی دل و جان سے حاضر ہے۔ میں نے جگمگاتے چہرے کے ساتھ اپنے پسندیدہ سائل کو دیکھا۔ وہ بھابھی، دراصل مجھے 2000 روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ آج سوموار ہے، بدھ کو انشاءاللہ آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے۔ اس نے تھوڑا ہچکچا کر اپنا مدعا بیان کیا اور میری باتیں چیر گئی۔ نادیہ ڈارلنگ، کیا اجنبیوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پیسے چاہیے؟ ابھی لو، اور سہولت سے جب چاہیے لوٹا دینا۔ 2000 کیا کہتی ہو تو 5000 دے دیتی ہوں۔ میرے پاس تو 25-30 ہزار ایکسٹرا پڑے ہوئے ہوتے ہیں، 2000 تو کوئی وقت ہی نہیں رکھتے، میں نے لگاوٹ بھرے انداز میں کہا، اور آخری جملے پر میرے لہجے میں خود بخود ایک غرور سا آ گیا تھا۔ نہیں سمینا بھابھی، 2000 ہی کافی ہیں، اس سے زیادہ کی طلب نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ جلدی سے مجھے پیسے دے دیں، بچے اسکول سے آتے ہی ہوں گے، میں تالا لگا کر آئی ہوں، اس نے میری ممنون ہوتے ہوئے بشاشت سے کہا۔ میں نے سیف کا اندرونی لاکر کھولا تو مجھے یاد آیا کہ 30,000 تو صبح ہی میں نے نادر کو دیے تھے، حالانکہ انہیں 20,000 کی ضرورت تھی، مگر میں نے کچھ زیادہ ہی فیاضی دکھائی اور 30 کے 30,000 ہی دے دیے۔ میں نے دراز میں ہاتھ مارا کہ شاید کہیں سے 2000 نکل ہی آئیں، مگر بے سود، چند چھوٹے نوٹوں کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ نادیہ، تمہیں پیسوں کی ابھی ضرورت ہے؟ ایسا کرو شام کو لے لینا، تمہارے بھائی سارے پیسے لے گئے، دکان کے بلز پے کرنا تھے۔ میں شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، لیکن شام تک کر دیجیے گا، میں شام کو لے لوں گی۔ نادیہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں شام کو تمہیں خود پہنچا دوں گی، فکر نہ کرنا، میں نے اس کی تسلی کرنا چاہی۔ اچھا بھابھی جان، میں اب چلتی ہوں۔ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملاتی رخصت ہو گئی۔ نادیہ سے مجھے خدا واسطے کا بیر تھا، اتنی صابر اور قناعت پسند عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ حد ہوتی ہے قناعت پسندی کی، کتنی ہی مصیبتیں پریشانیاں اسے آ جائیں، اس کے منہ سے اف تک نہ نکلتی تھی۔ وہ پریشانی میں جتنی خدا کی شکر گزار ہوتی، مجھے اتنا ہی قہر چڑھتا۔ دکھاوا کرتی ہے۔ لو بتاؤ بھلا، بیٹے کو یرکان ہو گیا اور ڈاکٹرز نا امیدی کا اظہار کر رہے تھے، مگر یہ پر امید خدا کے حضور بیٹھی سجدوں پہ سجدے کیے جا رہی تھی، اور خدا نے سن بھی لی۔ 1 ماہ بعد ہی اس کا 5 سالہ بیٹا بھلا چنگا ہو کر گھر آ گیا تھا۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے چہرے پر ایک الوہی سی مسکراہٹ رقص کرتی۔ اسے دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ بڑی خوشحال عورت ہو۔ آمدن کم تھی، مگر اس کے اور بچوں کے سادہ مگر صاف ستھرے لباس سے کبھی کم آئیگی نہ جھلکی۔ یہاں تک کہ اس کے بچے اتنے پر اعتماد تھے کہ میرے بچے بیش قیمت لباس اور اعلیٰ خوراک کے باوجود احساس کمتری کا شکار لگتے تھے۔ کسی فنکشن پہ جانا ہوتا تو میں سر سے پاؤں تک سونے میں یوں لد کر جاتی جیسے کسی ریاست کی ملکہ ہوں، مگر جب وہ اپنے ہاتھ کے ڈیزائن کردہ لباس میں وہاں آ جاتی تو میری ساری تیاری مان پڑ جاتی اور سب اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگتے۔ واہ نادیہ، اتنا زبردست سوٹ تم نے خود تیار کیا ہے؟ بھائی کمال کر دیا، کیا ڈیزائننگ اور کیا سلائی ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ ہینڈ میڈ ہے۔ واہ زبردست، ہر طرف سے داد و تحسین کے ڈونگرے بجنا شروع ہو جاتے اور میں کلس کر رہ جاتی اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی، بظاہر مسکراتی۔ ایک بات تو ہے، کہتے تو سب سچ ہی تھے، وہ جو پہنتی اس پر کھل جاتا تھا۔ کمبخت تھی بھی بلا کی خوبصورت، اور بچے وہ بھی حسین۔ پتہ نہیں خدا نے اسے اتنی فرصت میں کیوں بنا دیا تھا کہ میری طرف توجہ ہی نہیں دی۔ ایسی بات نہیں کہ میں بدصورت تھی، خوش شکل تو میں بھی تھی، مگر میرا رنگ اس کے سامنے دبتا تھا، اور میرے بچے بھی ایسے خاص خوبصورت نہ تھے۔ حالانکہ میرے شوہر نادر بہت خوبصورت اور گورے چٹے تھے، جبکہ نادیہ کا شوہر قادر سانولا سلونا سا تھا۔ ہمارے مزاجوں میں، رنگ و روپ میں، حتیٰ کہ مالی حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ حالانکہ ہمارے شوہر دونوں بھائی تھے۔ جی ہاں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرے جیلس ہونے کی وجہ وہی ازلی رقابت، ہم دونوں دیورانی جٹھانی تھی۔ میرے مرحوم سسر نے اپنے پیچھے 2 دکانیں اور یہ گھر ترکہ چھوڑا تھا۔ میرے سسر نے اپنی زندگی ہی میں مشترکہ گھر کے اندر دیوار کرا دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دلوں میں دوری نہ آنے دینا۔ دیوار کی خیر ہے،
میرے شوہر نے کپڑے کی دکان ڈالی تھی جبکہ قادر نے مردانہ جوتوں کی۔ شومئی قسمت، نادر کی دکان خوب چل نکلی تھی مگر قادر کا کاروبار درمیانہ تھا۔ اتنی خوشحالی کے باوجود میرے بچے طوفان بدتمیزی برپا کیے رکھتے اور خوب دھما چوکڑی مچاتے کہ میں چکرا کر رہ جاتی۔ ارے نالائکو، کیا ہوا؟ اب کیا توڑ دیا تم لوگوں نے؟ میری آوازیں گھر میں وقفے وقفے سے گونجتی اور اس کے بچے اتنے باادب، نہ کبھی لڑائی جھگڑا سنا، اگر آواز آتی بھی تو ہنسی اور کلکاریوں کی۔ میں جتنا اس پہ دھاک بٹھانے کی کوشش کرتی، الٹا اسی کی دھاک مجھ پر بیٹھ جاتی۔ گھر میں اسے کبھی کوئی تنگی آ جاتی تو اس نے کبھی میرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ میری حسرت ہی رہ جاتی کہ کبھی تو وہ دست دراز کرے، کبھی تو میرے سامنے سوالی بن کر آئے، اور اکثر اوقات یہ دعا میرا معمول ہی بن گئی۔ اور آج وہ آ ہی گئی سوالی بن کر۔ پتہ نہیں وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی جب میری دعا پوری ہو گئی۔ شام سے پہلے میں نے نادر کو فون کر کے 2000 منگوا لیے۔ ابھی میں نادیہ کو دینے جانے ہی والی تھی کہ پروین چلی آئی۔ پروین ہماری کام والی تھی، یعنی میری اور نادیہ کی۔ سلام بی بی جی۔ آؤ پروین، اس وقت خیر تو ہے؟ وہ جی، میں بڑی آس لے کر آئی ہوں، پروین نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ بولو، میں نے پرس کاندھے پر ڈالتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا۔ بی بی جی، مجھے 2000 روپوں کی سخت ضرورت ہے۔ میرا بڑا بیٹا ہسپتال میں ہے، میں مہینے کی پہلی کو آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گی جی، پروین نے روندی صورت بنا کر کہا۔ میرے دل میں آیا کہ 2000 تو میرے پاس ہیں مگر آج ہی نادیہ نے مانگ لیے ہیں، اوپر سے یہ بھی 2000 ہی مانگ رہی ہے۔ کیا کروں؟ اگر اس کو دے دیے تو اس کی ضرورت تو پوری ہو جائے گی، مگر نادیہ کو نیچا کیسے دکھاؤں گی؟ دل کہہ رہا تھا کہ پروین کو دوں مگر دماغ نادیہ کو دینے کے لیے اکسا رہا تھا، اور پھر دل و دماغ کی اس جنگ میں بالآخر دماغ کی جیت ہوئی۔ میں نے پروین سے کہا، معاف کرنا پروین، آج ہی تمہارے بھائی سارے پیسے لے گئے، اب تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی تھی۔ پروین کا امید سے پر چہرہ ایک دم سے بجھ گیا مگر وہ بولی کچھ نہیں اور سلام کرتی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے تھوڑا دکھ ہوا مگر جلد ہی اس کا اثر زائل ہو گیا، اس آنے والی خوشی کو محسوس کر کے جو آج مجھے نادیہ سے ملنے والی تھی۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا اور نادیہ کے گیٹ کی بیل بجائی۔ تھوڑے توقف کے بعد نادیہ فریش چہرے کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ارے بھابی، آپ آئیں آئیں، ابھی آپ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ ہاں، ضرورت جو آن پڑی ہے، اب میری ممنون ہوگی، اپنی لاچارگی کا رونا روئے گی اور میرا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکے گی۔ میں نے تفاخر سے سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ ارے نہیں، بس میں کھڑے کھڑے ہی جاؤں گی، یہ لو پیسے اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ میں نے پرس سے پیسے نکالے اور یوں پیش کیے جیسے کہ میں اسے بھیک دے رہی ہوں۔ اوہ تھینک یو بھابی، آپ کتنی نائس ہیں۔ وہ سچ میں میری ممنون ہو رہی تھی۔ ابھی میرا ہاتھ پیسے دینے کے لیے ہوا ہی میں تھا کہ اندر سے پروین نکل آئی۔ وہ مجھے اور میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میری اڑتی رنگت دیکھ کر نادیہ نے اپنے عقب میں دیکھا۔ آؤ پروین آؤ، رک کیوں گئی؟ نادیہ نے بڑے پیار سے پروین کو پکارا۔ نادیہ اتنے میں میرے ہاتھ سے روپے لے چکی تھی۔ یہ لو پروین، تمہیں ان کی سخت ضرورت تھی، میرے پاس ایک جگہ سے آنے ہیں، وہ میں بھابی کو لوٹا دوں گی، تم یہ لو اور جا کر وہ ٹیکا خرید لو جو تمہارے بیٹے کی جان بچا سکے۔ اور سنو، پیسوں کی واپسی کے لیے پریشان نہ ہونا، ہوں گے تو دے دینا، نہیں تو تحفہ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے جبکہ پروین دیوانہ وار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ بی بی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ رب سونے نے جتنا سونا آپ کو بنایا ہے اس سے زیادہ آپ کی سیرت سونی بنا چھوڑی ہے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ میری کیا اوقات، یہ تو خدا کا کرم ہے۔ نادیہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑائے۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی اور میں زمین میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ خدا نے نیکی کرنے کا موقع مجھے بھی دیا تھا مگر میں نے اسے اپنے ہاتھ سے گوا دیا، صرف اس لیے کہ میں دکھاوا کرنا چاہتی تھی، اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے نادیہ پر دھاک بٹھانا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں بلند ہونا چاہتی تھی جبکہ اپنی نظروں سے گر چکی تھی۔ پروین کی نظریں کچھ جتا رہی تھی اور میں نظریں چرا رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نیچا نہیں دکھا سکتا جب تک خدا نہ چاہے، اور واقعی خدا جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ میرے وہ قدم جو کسی مغرور فاتح کی طرح نادیہ کے گھر کی طرف گئے تھے، واپس لوٹے تو ہارے ہوئے جواری کی طرح تھے۔
اور آج ہاں، میں سچے دل سے اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ وہ بناوٹ نہیں کرتی۔ خدا نے اس کا مقام بہت اونچا بنا رکھا ہے، جہاں میری پہنچ ممکن نہیں ہو سکتی۔ وہ اعلیٰ ظرف والی ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔